بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا بازار سے کچھ سامان لے آؤ۔ اب یہ غلام 4 دینار لے کر وہ سامان لینے کے لیے چلا گیا۔ آگے اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک فقیر تھا جو سوال کر رہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو اس فقیر نے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو، مگر ان اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر وہ اللہ والے بڑے خدا ترس تھے۔ اس فقیر کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان اللہ والوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، جو اس فقیر کو جتنے درہم دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا اللہ کے سامنے۔ تو اس غلام نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک بزرگ سا آدمی ہے، وہ کہتا ہے جو اس غلام کو جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے کروں گا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، چلو میں بھی دینار اس کو دے دیتا ہوں اور دعائیں کروا لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دینار اس کو دیا اور ان کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، میں غلام ہوں۔ تو انہوں نے دعا کر دی، اللہ اس کے مالک سے اس کو آزاد کر دے۔ اب غلام نے دوسرا دینار بھی دے دیا۔ اللہ والوں نے کہا اب کیا دعا کروانی ہے؟ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ دے۔ انہوں نے وہ بھی دعا کر دی۔ اس نے تیسرا دینار دیا۔ اب کیا دعا کروانی ہے؟ یہ دعا کرو اللہ رب العزت میرے مالک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک شرابی کبابی قسم کا تھا، انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ تو اس نے چوتھا دینار بھی اس فقیر کو دے دیا۔ انہوں نے کہا پھر چوتھی دعا کیا کروانی ہے؟ اور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اس اللہ والے نے چوتھی دعا بھی کر دی۔ اب اس غلام نے 4 دینار تو ان کو دے دیے۔ یہ گھر واپس آیا، مالک انتظار میں تھا۔ اس نے کہا بتاؤ بھائی، تم سودا لے آئے جو تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، سودا تو میں نہیں لے آیا، میں نے اس کے بدلے ایک اللہ والے سے 4 دعائیں کروائی ہیں۔ غلام ڈر رہا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مگر اللہ کی شان کہ وہ مالک جو تھا وہ غصے میں نہیں آیا۔ اس نے اس غلام سے کہا اچھا بتاؤ تم نے کون کون سی دعائیں کروائی ہیں؟ جی میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک مسکرایا اور کہنے لگا اچھا چلو میں نے تجھے آزاد کر دیا، پہلی دعا قبول ہوگی۔ دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ جی میں نے دوسری دعا کروائی تھی کہ ان 4 دینار کا مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دے۔ مالک نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جیب میں 400 دینار تھے۔ اس نے 400 دینار دے دیے، لو تمہیں ان کا بدلہ بھی مل گیا۔ اب تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ جی میں نے دعا کی تھی کہ میرا مالک گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ مالک نے کہا اچھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے شراب سے سچی توبہ کر لی۔ جی چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ غلام نے کہا جی چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی یہ بخشش فرمائے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ مالک جب رات کو سویا اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا تھا اے بندے جب تو نے وہ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نے تیری اور تیرے غلام دونوں کی بخشش فرما دی۔ اگر تم نے وہ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو پھر ہم بھی وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے تمہارے اور تمہارے مالک دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ جو نرم دل انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔